تو یہ جو پیراڈائم شفٹ کی میں بات کر رہی ہوں نا، اصل ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے نا اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم رہتے ہو سوسائٹی میں ہے نا، اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کریں. اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیراڈائم شفٹ میں ہم اپنے آپ کو اندر سے بار بار بتائیں میں اللہ کا بندہ ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت کے ساتھ بنایا مجھے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے باڈی پارٹس دیے ہیں، یہ اس لیے نہیں دیے ہیں کہ میں اس قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو الجھاؤں. میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی، میں نے نہیں یہ غلط کام کرنے. پھر اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی توجہ، اس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن سے انٹینشن کے سفر پہ چلے جائیں. ہم جو اٹینشن لوگوں کی چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یا اس کے ساتھ ہم نے کیسے معاملات کرنے ہیں، ہم اپنے آپ کو بار بار بتائیں میری نیت کیا ہونی چاہیے. کسی بھی معاملے میں میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر یہ کہ یہ جو ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی مجھے نوٹس کر رہا ہے، کوئی مجھے میری واہ واہ ہو رہی ہے، میرے کو تالیاں بج رہی ہیں، میری کوئی بڑی امپورٹنس ہے. اس کی بجائے ہم یہ دیکھا کریں کہ میرے اندر اینکرنگ کتنی ہے، اسٹیبلٹی کتنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق. جتنی زیادہ اینکرنگ ہوگی، جتنی اسٹیبلٹی ہوگی، تو جتنا زیادہ توحید میرا مضبوط ہوگا. جو ہم نے ایمانیات کی بات کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، سورہ المومنون کو نہیں بھولنا. تو آپ دیکھیں کہ وہی چیز جو ہے نا مجھے آگے ایسے معاملات میں بھی اسٹیبلٹی دے گی. اور پھر اپنا ڈوپامین ٹریپ جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے کہ مجھے کیا کچھ اچھا لگتا ہے. ہم چاہے لوگوں کے سامنے گئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی نہیں فرق پڑتا، اس سے بھی نہیں فرق پڑتا، لیکن جن چیزوں سے ہمیں فرق پڑتا ہے، میں نے بھی اگر انسٹا پہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور کسی نے تعریف کی ہے تو میں انڈرسٹینڈ کروں، یا یہ کہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، مجھے کیسے کمپلیمنٹس اچھے لگتے ہیں. اور اگر کوئی کمپلیمنٹ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد میری کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی میری تعریف کر رہا ہے، کسی نے میرے بارے میں اچھا گمان کیا، اچھی بات سوچی. یا یہ کہ میں ایک اور فتنے میں پڑ جاتی ہوں، یہ مجھے اپنے لیے جو ہے وہ سوچنا ہوگا. اور اپنی زندگی میں جو ہے نا اسکل بیسڈ انگیجمنٹ لانی ہوگی کہ پرپز ڈریون کام کرنے ہوں گے. یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم پھنسے رہیں گے. اور اسی طرح سے آپ کو حیا کو ری فریم کرنا ہوگا اپنے دماغ میں کہ یہ ایک قوت ہے. جو انسان یہ کر لیتا ہے نا کہ یہ ایک میری طاقت ہے کہ میں اتنے لوگوں میں بیٹھ کے بھی جہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے میں گالی نہیں دے رہی، اتنے لوگوں میں بیٹھ کے وہ یہ غلط کام کریں میں وہ غلط کام نہیں کر رہی. سب لوگ انکورڈ ہیں، ہم کور کرنے کی کوشش، سب انکورڈ ہیں، میں کور کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں کہ اللہ سینٹرڈ آئیڈینٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنی وہ آئیڈینٹی بنانا شروع کر دیں. جتنی زیادہ ہم اس پہ جائیں گے، اور اپنی ایموشنل ہیلنگ بہت کر لیا کریں. کیونکہ دیکھیں جب ہم کوئی بھی ایسا کام جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اور شیطان بھی ہمیں اکسا رہا ہے لگاتار کر لو انسیکیورٹیز دے رہے ہیں ہر طرح کی، ہم وہ نہیں کر رہے. ہم اپنی باڈی کی انسیکیورٹی نہیں لے رہے، کوئی کمپیریزنز ہے اسے نہیں لے رہے، کوئی ہمیں سائڈ لائن کر رہا ہے کہ یہ تو ملانی ہے، اس سے تو فائدہ نہیں بات کرنے کا، ہم اس کو بھی نہیں امپورٹنس دے رہے. لونینس آتی ہے، انسان کو چاہیے تھا پھر میں بات کس سے کروں، پھر میں کیا کام کروں. تو اس میں اپنے آپ کو جذباتی پن میں نہیں لے کے جانا، بلکہ اپنی ایموشنل روٹس کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے. اور جہاں ہم انوائرمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. ینگ گرلز کو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ کالج یونیورسٹی تو نہیں بدل سکتے نا، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی ایک ایسا ویکلی حلقہ رکھ لیں، ویکلی کوئی ایسا گروپ رکھ لیں، چاہے وہ آپ کی فیملی ہو، چاہے وہ آپ کی فرینڈز ہوں، ایسے ہوں جو مے بی ادھر نہیں آپ کے ساتھ پڑھتے لیکن وہ ایسے ہوں جو لائک مائنڈیڈ ہوں، جو حیا کی باؤنڈری کو اپنے لیے مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو ایسے پلیٹ فارم ہے نا ہمارے، جیسے یہ مسجد ہے، یہاں پہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز آلریڈی ہو رہی ہیں، ہم اور مزید ایسی ایکٹیویٹیز یہاں پہ کریں. یہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح ہے، تو اس میں اتنے اپرچونیٹیز ہیں. اور آپ دیکھیں ہب آف دا سٹی میں اسلام آباد میں، اور اگر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ سارے ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہی تھی کہ جیسے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے لیے ہمیشہ مائنڈ فل اور بہت راسک ہونا چاہیے عقیدہ، اسی طرح سے شیطان کے دشمن ہونے کا بھی اتنا بہت ہی اندر جو ہے نا وہ انگرین قسم کا یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی آپ کوئی بات بری منہ سے نکالیں گے. ہمارے پیرنٹس ایسے کہا کرتے تھے میں یہ نہیں کہنا شیطان اچک لے گا، وہ پھر آپ سے اور کہلوائے گا.
تو یہ بڑی چیز بھی ابھی وہ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ شیطان کو دشمن کے طور پہ بھی پورا پورا پہچانا جائے. بالکل اس کو پہچاننا چاہیے. ایک مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے لونلینس جو ہے نا اس کو ہٹانے کے لیے فائنڈ آؤٹ پلیسز ٹو والنٹیئر, ایسی جگہ پہ جہاں پہ بالکل ایک تو بہت ماڈرن این جی اوز ہوتے ہیں, دوسرے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ اور کام کر سکتے ہو, ہیلپ آؤٹ کر لو کسی طرح بھی کسی طریقے سے, اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ یو ڈونٹ لونلی اینی مور. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کا یہ اس طرح کا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے نا, آپ اپنی سوچ کو بدلنا شروع کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ایسی جگہوں کی اتنی کریونگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی میری تو عمر وہ ہو گئی ہے, نہیں تو آپ دیکھیں ہماری عمر کی بھی خواتین ہیں جو ینگ لڑکوں سے افیئر چلا رہی ہیں, اور وہ اوپر سے نیچے تک وہ جو ہے ڈریس اپ ہو کے کیا کچھ نہیں کر رہی, کیا فیشن کے نام پہ, شادیوں پہ, ایونٹس پہ. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف عمر جو ہے کوئی اسٹیبلٹی دیتی ہے, یہ ایک سوچ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. جب آپ خطوات شیطان کے پیچھے نہیں جاتے, آپ اپنے آپ کو وہاں پہ الرٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس میں جاؤں. اور جتنی سادگی آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کے پھر وہ ٹرو کنیکشن جو ہوتے ہیں نا وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی آئیڈینٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا میم اس میں یہ چیز آتی ہے کہ کبھی مطلب جس طرح ہم سفر میں ہیں تو لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کے اندر وہ اٹریکشن نہیں رہی, اب آپ لوگ اس چیز کو وہ فیل نہیں کرتے, تو جو کرتے ان کی وہ تم نہیں سمجھ سکتے, مطلب ان کی وہ جو چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی واقعی میں مطلب مجھے پرسنلی ہوتا ہے کہ شاید میں اب فیل نہیں کرتی, لیکن وہی آپ کی بات کہ ایسا نہیں ہے, ہم بھی اگر ابھی اپنے ایج کے دیکھیں آگے پیچھے تو, لیکن اس فیلنگز کو کیسے ہم. اچھا دیکھیں یہ اس میں کچھ حقیقت ہے, لیکن اس بات کو اگر آپ تھوڑا سمجھ لیں گے, جیسے اسپیشلی ینگ لوگ ہمیں کہتے ہیں, یا ینگسٹرز کے بارے میں بات ہو کہ آج کل کا یوتھ یہ کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اب آپ تو اسٹیبل عمر میں آ گئے ہیں, آپ کو یہ نہیں فیل ہو رہا. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک عمر کے حصے میں آتے ہیں, آپ میچور ہو جاتے ہیں, آپ کے اتنے تجربات ہوتے ہیں, انہوں نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو جب ینگ لوگ آپ کو اگر ایسی بات کبھی کہیں تو آپ ان کو بتائیں ضرور کہ آئی ہیو بین ینگ بٹ یو ہیو نیور بین مائی ایج. تو میں آپ کے جذبات کو سمجھتی ہوں, میں اس عمر سے گزر کے آئی ہوں, اور ان کے ریپرکشنز کو بھی میں نے دیکھا ہے. یعنی میں نے وقت کے ساتھ یہ مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ ایک دن میری بیٹی بیٹھ کے بات کر رہی تھی, وہ ہم لوگ کہیں ایٹ آؤٹ کے لیے گئے, تو ایک نے کہا مجھے کہ وہ ادھر کہیں کارنر میں نا وہ میری کوئی فلاں کلاس فیلو بیٹھی ہوئی ہے, تو میں نے کہا اچھا مل لو جا کے. تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ملنا, میری دوستی نہیں رہی. تو میں نے کہا اچھا, تو میں چپ ہوگی, میں نے زیادہ نہیں بولا. اور وہ ایسی دوست تھی جس کا مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹھیک اتنا کوئی نہیں معاملہ اس کے ساتھ. تو دوسری نے خود ہی شاید میرا فیس ریڈ کر لیا, تو مجھے کہتی ہے کہ میں نا ایک چیز سوچ رہی تھی کہ جو آپ کو ہماری فرینڈس اتنی اچھی نہیں لگتی تھی نا, چاہے آپ بولتی تھی یا نہیں بولتی تھی, ہمیں اندازہ ہوتا تھا, ہماری انہی سے دوستیاں ختم ہوئی ہیں. یعنی آپ نے وہ چیزیں ہم سے پہلے پک کر لیں کہ ان میں ٹھیک نہیں تھیں, لیکن وہ اپنی سکسیس بتا رہی تھی کہ ہمیں بھی بعد میں نا کہیں سمجھ آ گئی, اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ٹریک کس طرح سے کنیکٹ ہوتا ہے. الرٹ رہتی ہے نا, پھر بچے بھی الرٹ, پھر ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ بھئی آپ نے ان کو ایسا روکا نہیں, لیکن آپ نے تھوڑے تھوڑے کہیں ہائی لائٹ کیے کہ یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو تزکیہ کی بات کی گئی ہے نا, یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میل کچیل سے پاک ہو جانا. ٹھیک ہے, تو جب ہم حیا کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ جو دل چاہ رہا ہے کسی کو کہیں, اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ فلٹرز اپنے صحیح والے لگائیں. تو تزکیہ جب ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ جیسے آپ کوئی سنی سنائی بات پہ, جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا بہتان و عظیم, یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ کیسے کہہ دی؟ ہم کیا کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا, تمہیں کس نے بتایا؟ ہاں مجھے لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, مجھے پہلے ہی شک تھا, میرا تو خیال تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم وہاں پہ یا تو چپ ہو جائیں, ہم اس بات کو آگے نہ پھیلائیں, ہم اس بات کے لیے تڑپے نہ کہ جی کسی طرح سے مجھے پتہ چل جائے, ایک طوفان نہ اٹھائیں, غلط پروپیگنڈا نہ کریں. تو یہ ہے یہاں پہ جو تزکیہ کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. پھر آیت نمبر 22 آ رہی ہے, اور اس میں بھی بہت امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے. اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ نہ وہ دیں گے رشتہ دار اور مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں, اور چاہے کہ وہ درگزر کریں. کیا نہیں تم پسند کرتے کہ معاف کر دے اللہ تمہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا
اور بہت رحم فرمانے والا ہے. بہت ہی پیاری بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, اور اس کا پورا وہ جو ریفرنس ہے اس کا اشارہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف, کہ جب ان کی پیاری بیٹی کے بارے میں یہ جو سارا طوفان مچا, تو اس میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 جو تھے مسلمان تھے, سنسیئر مسلمان تھے, اور ان میں سے ایک جو تھے وہ مصطح بن اساسہ, اور وہ جو تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے, اور وہ مفلس مہاجر تھے اور ان کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی تھی, اور ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آؤٹ آف آل دا مسلمز, مطلب یہ بھی شامل ہو گئے تھے اس میں, تو ان کو یہ بات بہت بری لگی, اور انہوں نے اس وقت یہ قسم کھائی کہ میں اس کی آئندہ کبھی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی اصلاح کی. یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کس طرح کا اخلاق جو ہے وہ سکھاتا ہے, کہ اگر ہمیں لگے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بہرحال ہم یہ دیکھیں جو بھی صاحب ایمان ہوتے ہیں ہم نے ان کو معاف کرنا ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں ہم اس وجہ سے کسی کی مدد نہیں کرتے کہ وہ اب ہمارے نیچے لگا ہوا ہے, ہمیں کوئی فائدہ دے رہا ہے, ہماری خوشامد کر رہا ہے, فیوچر میں ہمیں فائدہ دے گا, ٹھیک ہے, ہماری تعریفیں کرے گا, بڑی ہماری واہ واہ ہوگی. بلکہ ہم اخلاق کس لیے لوگوں کے ساتھ, یا ہم لوگوں کی مدد کس لیے کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے جو بھی کام ہوتا ہے کسی کے لیے وہ کرنا ہوتا ہے, ہم اس سے آگے جو ہے وہ نہیں آتے جاتے. تو ابو بکر صدیق نے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ بے ساختہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, جب انہوں نے یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اے ہمارے رب, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا, اور انہوں نے پھر ان کی مدد کرنی شروع کر دی. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بلکہ اس کو بڑھا دیا, ڈبل کر دیا, اور کبھی بھی انہوں نے اس کے بعد جو تھی وہ مدد جو تھی وہ بند نہیں کی. دل کتنا بڑا ہونا چاہیے, اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے. ہمارا تو حال یہ کہ ہم جب کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں جس سے ہمارے ذاتی مفادات پہ زد لگتی ہے یا ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہم کتنی دیر بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کر سکتی, یہ تو بہت مشکل ہے, آئی ایم ناٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ. یا تو مختلف اسپیکرز کو سنتے ہیں, پھر جو اسپیکر ہمارے مطلب کی بات کرے ہم اس سے راضی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, ویسے ہم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا جی, یہ آ رہا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل ان یور ہوم when who are constantly posing and boasting their superiority complex with respect to the deen, that I know this and I am better because I know more than you. اگر کوئی انسان ایسی سپیریورٹی میں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ ان کو اپنی سپیریورٹی کو انجوائے کرنے دیں. ان کے اپنے آپ کو سپیریئر بنانے سے آپ انفیریئر نہیں ہو جاتے. اگر آپ کو صرف یہ بات سمجھ آ جائے تو کوئی بات نہیں, آپ چیئر لیڈر بن جائیں, آپ ان کی تعریف میں ہاں میں ہاں ملا دیں, اور اپنے آپ کو دل میں تسلی دیں کہ بھئی یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہے, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی, یا ان کو بتانے کی کہ نہیں آپ اتنا سکور نہیں کر رہے ہیں, آپ ایم ہی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں اور اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں, تو آپ آرام سے بس اس چیز سے اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو ان باتوں میں جب ہم الجھنا شروع ہو جائیں اور ہمیں غصہ آنا شروع ہو جائے کہ کوئی کیوں اس طرح سے کر رہا ہے, تو وہاں پہ ظاہر ہے پھر ہم اپنے لیے بھی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ رویہ رکھنا چاہیے, یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں, اور ہم بھی غلط ایسے کام یا ایسے ان باتوں میں نہ الجھیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم اس کی اب شکل نہیں دیکھنے, اس سے کبھی ملنے نہیں, یعنی اتنا بڑا پلان لگایا, پھر چھوٹی بات تو تھی نہیں, کتنا اللہ نے آگے فوراً ایکسپلین کر دیا. اچھا دیکھیں, اسی طرح عام حالات میں بھی نا, جیسے گھروں میں رشتے ہو جاتے ہیں, اس میں بھی ہمارا یہی مسئلہ آ جاتا ہے نا. رشتہ اگر ٹوٹ گیا ہے, یا بچپن سے کہا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کر دیں گے اور پھر نہیں ہوا, بچوں کا انٹرسٹ نہیں تھا, تو ہم ساری زندگی کے لیے بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایسے ہمارے ساتھ کیا, اور ہمارا تو یہاں ہوتا ہے کہ دعوت پہ نہیں بلایا, 4 لوگوں کو بلایا, ہمیں بھول گئے, شادی پہ نہیں بلایا کہیں, اور آپ دیکھیں گے ہر ایونٹ پہ آپ کسی نہ کسی کو بھولیں گے. جتنے بھی آپ کیئرفل ہوں گے, آپ کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا ہوگا رشتہ دار جس کو آپ بھول جائیں گے, بعد میں پھر وہ بس ان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے ایک وہ کرائسس مچا رہے گا کہ بھی ہم آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے. اس کے بعد آیت نمبر 23 آ رہی ہے, ان الذین یرمون المحسنات, بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر بھولی بھالی مومن عورتوں پر, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, وہ لعنت کیے گئے دنیا میں اور آخرت میں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. یعنی آپ دیکھیں کسی بھی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی خرابی لے کر آتا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، قتل ناحق کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غائب کر دیتا ہے۔ تو بات یہ کہ انسان ساری عمر نیکیاں کرتا رہے اور کسی ایک کے بارے میں اس قسم کی ڈاکیومنٹیشن کر دے، کوئی ایسی غلط بات کر دے، تو اس سے انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تک ابھی ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بہت اور امپورٹنٹ احکامات آ رہے ہیں۔ اینڈ اف سم ون has become the one who what others have been accused her or him like losing their hope and getting demotivated because inside they have been fighting with their mistakes but people let them down continuously۔ اچھا دیکھیں، یہ تب ہوگا جب آپ نا پیپل پلیزنگ میں ہوں گے یا صرف لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر لوگوں کی باتیں، لوگوں کے جملے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ سمپل سا فارمولا اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا، تو پھر آپ لوگوں سے اٹھ جاتے ہیں، آپ کو لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے ہم اور بھی کچھ چیزیں پڑھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ اللہ کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد پہ ریلیشن شپ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ جیسے اگر آپ نے ڈائٹنگ کا فیصلہ کر لیا، تو اب ساری دنیا اگر کچھ بھی کھا رہی ہو، لیکن آپ نہیں پھر وہ چیزیں کھائیں گے، آپ اس ٹیبل سے وہ چیز نہیں اٹھائیں گے۔ تو جو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کام کر لیتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے، ہم ہر چیز میں لوگوں کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم پھر پریشان رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے جو ابھی لیسن پڑھا، اس میں آگے تک تنبیہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا فضل اللہ ہے۔ یہ مطلب ایک بہت وہ ایک حوصلے دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل و رحمت ضرور دیتے ہیں۔ بالکل فضل، بالکل اللہ کی رحمت والی بات ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔